جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں صاحب، اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی، کسی فیک نیوز کی، کسی پروپیگنڈے کی جو ہمارے سماج میں جمہوری رویوں پر ضرب لگاتا ہے، کمزور کرتا ہے، جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ضروری نہیں کہ یہ جو منظم جھوٹ ہے یہ صرف سیاسی جھوٹ ہو، اس کا تعلق سماج کے کسی بھی رویے سے ہو سکتا ہے، سوچ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ول بنانے کی طاقت تو رکھتا ہے. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اب سوشل میڈیا، جہاں پہ اب ہر کسی کے پاس آلموسٹ موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک اس کی ایکسیس ہے اور رائٹ بن چکا ہے لوگوں کا انٹرنیٹ یوز کرنا، مختلف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یوز کرنا. تو ایسے میں ان چینلز پر، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اگر وہی جھوٹ جو کسی بھی سماج میں صدیوں سے بولا جا رہا ہے اگر اس میں آ جائے تو میرا خیال کلیشیز کو، سٹیریوٹائپس کو اسرٹ کرتا ہے. میں بتاؤں میرا اشارہ کس طرف ہے اس پوری بات میں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرض کیا اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سماج میں خواتین کی اہمیت، ان کا جو ایک رول ہے معاشی اور سماجی اور کسی بھی قسم کی ترقی کے لیے، اس کو بھی انڈرمائن کر سکتا ہے اس قسم کا رویہ، اس قسم کا جھوٹ. اور ہمارا سماج اس قسم کے رویوں کا ہی شکار ہے. آپ نے بات کی سماجی تربیت اور معاشی ترقی کی، تو پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ کل آبادی کا 50% سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں خواتین کی برابری ہونی چاہیے. وہ تعلیم ہو، وہ کریئر کے حوالے سے کوئی بھی کریئر ہو. کیونکہ ہمارے ہاں ایک جھوٹ یہ بھی بولا جاتا ہے، یہ جھوٹ میں تو اس کو جھوٹ کی مد میں لیتی ہوں کہ یہ 2-3 شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، کریئرز ہیں، خواتین ان میں چلی جائیں بہتر ہے، باقی شعبے جو ہیں وہ آپ مردوں کے لیے چھوڑ دیں. کیا ایسا نہیں ہے کاشف صاحب؟ دیکھیں، وہ جو 2-3 شعبے ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پر. ٹیچنگ ہے بہت ہی معتبر شعبہ، نرسنگ ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی معتبر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اپنے، ان کی ایک اپج ہے، مزاج ہے اور ان کا اپنا شوق ہے. کریئر کی ان کی اپنی ایک امیجنیشن ہے، ان کا حق ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ وہ جہاز اڑانا ہو، اسپیس ٹیکنالوجی ہو، پوری دنیا میں خواتین جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر، میں یہ نہیں محاورہ بولوں گا کہ مردوں کی شانہ بشانہ، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو نظر آ جائے گا کہ مردوں کے شانہ بشانہ کیوں بھی، خواتین کے شانہ بشانہ پورا سماج کیوں نہ تو میں نے چلے. پہلے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا، تو وہ کام کر رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر بعض اوقات اور میڈیا پر کبھی کبھی ہمیں اسٹیریو ٹائپنگ نظر آتی ہے. کبھی کبھی چلیں تھوڑا سا میں زیادہ کبھی کبھار، اچھا زیادہ سچ کا سامنا کیجئے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی، آپ نے بات کی ہے سوشل میڈیا کی، تو میرا خیال ہے ایسی کوئی بھی خبر، کوئی بھی سٹیٹمنٹ، ایسی کوئی بھی میم اور جوکس کے نام کے اوپر ایسی کوئی بھی اسٹیریو ٹائپ سے جڑی ہوئی بات جو کہ سماج میں خواتین کے خلاف ایک رائے کو تائید بخشتی ہو، اس کو شیئر کرتے ہوئے اور اس پر بات کرتے ہوئے یہ زاویہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس سماج میں لڑکیوں کے لیے آج بھی 2023 میں ہم جی رہے ہیں، آج بھی گھر سے نکل کر اسکول، کالج، یونیورسٹی تک پہنچنا ایک بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر وہاں سے اپنے کریئر کے لیے ایک تگ و دو کرنا، وہ پہلے گھر میں ایک پوری ایک محاذ کھلا ہوا ہوتا ہے، پھر ود ان دا فیملی ہوتا ہے، پھر آپ کا محلہ داری ہے، خاندان سے پہلے وہ محلے داری آ جاتی ہے. آپ مجھے قطع کلامی کی اجازت دیں گی معذرت کے ساتھ؟ جی.
آپ بہت اہم بات کر رہی ہیں. میں صرف کہ کہیں آپ کی بات کا یا ہماری، ہم دونوں یہ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا مطلب نہ نکلے کہ شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ولن ہے، اور گھر میں پیار کرنے والے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں اور لوگ ہیں. آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں نا، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. میری سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ اس اسٹرکچرل وائلنس کی بات کر رہی ہیں جو عورت کے خلاف ہے، اور اس کو ہم نہ سمجھتے بوجھتے بھی پریکٹس کرتے ہیں، جو ہمارے سماجی رویوں کے ڈی این اے کا ایک حصہ بن چکا ہے. جیسے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، ایون ہم پہلے تعلیم کی اگر بات کر لیں تو تعلیم میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ والے سبجیکٹس رکھ لو، یہ والے سبجیکٹس یہ تھوڑے مشکل ہوں گے، بیٹا یہ ذرا لڑکوں کی فیلڈ ہے. اور اس طرح سے خاص طور پر آج بھی کاشی صاحب، جس وقت میں پڑھ رہی تھی تو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جب پتا چلا کہ میں نے پولیٹیکل سائنس اپنے سائیکالوجی کے ساتھ سبجیکٹ لیا ہے، تو زیادہ رائے یہ تھی کہ یہ لڑکیوں کا کیا کام ہے کہ وہ سیاسیات پڑھیں اور ہوم اکنامکس پڑھ لیں، ہوم اکنامکس پڑھ لیں، اور یا یہ کہ سائیکالوجی لڑکیوں کا. مطلب کہ ایک رویہ جو آج سے کئی سال پہلے تھا وہ آج بھی مجھے دیکھنے سننے کو ملتا ہے. اگر میں اپنے ہی شعبے کی بات کروں، صحافت میں ہم نے اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے جو جرنلزم میں جو خواتین تھیں، چاہے وہ پہلے تو کہتے تھے کہ فیلڈ رپورٹنگ لڑکیوں کے لیے ہے ہی نہیں، کہتے تھے یہ مشکل ہے کیونکہ یہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ اسٹوڈیو والا کام کر لیں، آپ کوکنگ چینل پہ کیوں نہیں کام کر لیتی، آپ ایکٹنگ کر لیں، آپ ماڈلنگ کر لیں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والی خواتین کوئی کم پارٹیسپیشن کر رہی ہیں سماج میں یا ان کی کنٹریبیوشن کوئی کم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ بتانا کہ آپ یہ والی فیلڈ کریں گی تو آپ کی عزت ہے، آپ اس فیلڈ میں جائیں گی تو ادھر سکوپ بھی نہیں اور آپ کی اس طرح سے رسپیکٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کو اسٹرگل بہت کرنی پڑے گی. آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے، اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، ہمارے ٹاک شوز میں آپ دیکھیں کیا وہ جینڈر بیلنس ہوتا ہے، آپ کو پینلسٹ میں دکھائی دیتا ہے، مینلسٹ ٹائپ معاملہ ہوتا ہے. مردوں کو ہی تجزیہ کاری کے لیے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. اور کیا بات ہے، کیا خواتین سیاسی تجزیہ اور تبصرہ نہیں کر سکتی؟ جب عورت کا ووٹ مرد کے ووٹ کے برابر ہے تو کیا اس کو سیاسی رائے رکھنے کا، اس کے اظہار کا، تجزیے کا اور تبصرے کا برابر حق نہیں ہے؟ جب عورت سیاست دان ہو سکتی ہے یہ بات تو سیاست پر تبصرہ بھی کر سکتی ہے. ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین وزیر اعظم، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ آئی تھیں واپس اور جب وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچی، وہ سارے کلیشیز، وہ سارے سوشل پلیٹیٹیوڈز جو اگینسٹ تھے عورت کی پارٹیسپیشن ان ڈیموکریسی کے، سب غلط ثابت کرتی ہے. اور یہ لیگیسی ہے جو اب تک چل رہی ہے. مریم نواز اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک اہم ترین چہرہ ہے. آصفہ بھٹو کی اگر میں بات کروں، اور وہ جس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پارٹی کو چلا رہی ہیں. مریم نواز شریف کی آپ بات کر رہے تھے کاشی صاحب، آج سے 10-15 سال پہلے کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک عورت لیڈ کر رہی ہوگی اور پی ایم ایل این کے سٹیج کے اوپر ہمیں خواتین کی اتنی بڑی تعداد ایک سینٹر پوزیشن میں دکھائی دے گی. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ودن دا پارٹی تو نظر آتی ہی ہے، اور اس سے جو سماج میں، جو ہمارے معاشرتی رویوں میں تبدیلی آئے گی اور آ رہی ہے، وہ بھی دیکھنے لائق ہے اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ہم نے پارٹی ہیڈز کی بات کی، ہم نے مریم نواز صاحبہ کا نام لیا، یا اس سے پہلے ہم نے جو نام لیے وہ بڑے نام سیاست کے. لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ میک شیور بھی کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس میں، جمہوری عمل میں، انتخابی عمل میں، پارلیمنٹ میں خواتین مخصوص نشستوں پر ٹھیک ہے، کوٹا سسٹم مجبوری ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماجی رویوں میں تبدیلی آئے اور کچھ برابری کا میرا معاملہ. سوال سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین کی پارلیمنٹ میں، مین سٹریم پارلیمنٹ میں شمولیت کو یقینی بنایا جائے.
اور ان کو جنرل نشستوں کے ٹکٹس دیے جائیں, اور جہاں پر آپ کی پارٹی کو پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے جیت سکتے ہیں, وہاں پر تو آپ ان کو لائیں ہی. لیکن اگر دیکھیں نا, ایک وہ خاص ایک تعداد رکھی ہوئی ہے یا ایک ریشو رکھی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ سیٹیں یا اتنے پرسنٹ آپ نے ٹکٹس جو ہیں وہ خواتین کو دینے ہیں, تو وہ کھینچ تان کر پورا کرنے کی بجائے ایسا کیوں نہ ہو کہ خواتین کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ بھی اسی طرح سے جنرل الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور الیکشن لڑ رہی ہیں. اچھا چلیں, یہ تو بات ہوگی, ذرا واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. اگر میں سیاست سے تھوڑا سا اب سائڈ پہ ہوں, تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ خواتین کے حوالے سے جو خواتین کے خلاف جو کیمپیننگ ہوتی ہے, جو کیونکہ میں تو اس کو کیمپیننگ ہی مانتی ہوں. ہم جانتے ہیں یہاں پر سیاست میں جو خواتین ہیں یا صحافت میں جو خواتین ہیں, ان کے خلاف کیسی کیسی منظم مہم چلتی رہی ہیں. اسے ہوتا کیا ہے, ایک تو پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, فیملی لائف, آپ بچے ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس قسم کی باتوں سے. پھر جو سوشل لائف ہے, آپ کا کریئر ہے, پھر آپ کا ایک کانفیڈنس ہے آگے بڑھنے کا, ہر چیز کمپرومائز ہونے لگتی ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے, ہمارا ڈرامہ, ہمارے اشتہارات, ہماری فلم کیا دکھا رہی ہے خواتین کے کردار کے حوالے سے, ان کے بارے میں جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے اس کو اسرٹ کیا جا رہا ہے, تائید کی جا رہی ہے اس حوالے سے. آئی اگری. تو اس میں آپ کیسے حصے دار نہیں بن سکتے؟ آپ اگر یہ میک شور کریں کہ جو بھی جملہ, جو بھی میم آپ نے کہا, صرف اس بات سے بھی مذاق اڑا دینا کہ ڈرائیونگ کے حوالے سے, خاتون کی ڈرائیونگ کے حوالے سے کوئی لطیفہ شیئر کر دینا, یہ ایک بڑا جھوٹ ہے. اچھا چلیں, یہ ایک بڑا جھوٹ ہے کہ خواتین بری ڈرائیور ہوتی ہیں. یہ میں نے عام زندگی میں یہ رویہ دیکھا ہے کہ اگر آگے والی گاڑی کا ڈرائیور ٹھیک سے گاڑی نہیں چلا رہا, تو پیچھے والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ, مرد, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً عورت چلا رہی ہے گاڑی. آپ کو یہیں بیٹھے پتا ہے, اور میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ وہ خاتون گاڑی چلا رہی ہوں, وہ کوئی صحابی ہوتے ہیں. تو اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس زیادہ تر کون سی جینڈر کی طرف سے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں یہ دیکھیں نا تھوڑا سا اس کو میں اگر عرض کروں, میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ بالکل خواتین اتنی ہی کیپیبل ہوتی ہیں, جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی میم شیئر کرنا, جی, ایسا لطیفہ شیئر کرنا جو کسی بھی طریقے سے مسوجنی اپنے اندر رکھتا ہو, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان اسٹیریو ٹائپس کو جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو اسرٹ کرنے میں, ان کی تائید کرنے میں, ان کو مزید پختہ کرنے میں آپ مددگار, سہولت کار, بلکہ برابر کے حصے دار بن رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پر آئی تھنک کہ یوں تو ویسے بھی اسٹیریو ٹائپنگ سے بچنا چاہیے, لیکن آئی تھنک آج کے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ تو ایک سیدھا میں یہ کہوں گا کہ آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ چلتا رہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم اگر کسی قسم کی مسوجنی برتتے ہیں, تو اس کا ہی اگلا ایک سٹیپ ہے کہ جب آپ خاتون کے کردار پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری صحافی خواتین کو یا جو بھی پرومیننٹ ہے سیاستدان خواتین کو جو ایک سہنا پڑتا ہے بہت ہی مسوجنی سے بھرپور رویے, اس کی ابتدا اسی قسم کے پروپیگنڈے سے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ بالکل بیخ کنی کریں اس رویے کی, اس مسوجنی کی, اس سے پہلے کہ وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے. اب آپ بے شک بریک پہ چلی جائیں. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم ایکسپرٹ اوپینین لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارا سوشل میڈیا خواتین کے خلاف اسٹیریوٹائپس کو ہوا دیتا ہے اور سماجی بنت میں یہ رویے کس بری طرح سے سرایت کر چکے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر ریسرچ DRF شمائلہ خان. شکریہ شمائلہ.
السلام علیکم. پوری دنیا میں جہاں جہاں پیٹریارکی پریکٹس ہوتی ہے یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی کہ جو خواتین کے حوالے سے سماج میں اسٹیریو ٹائپنگ ہے اس کو اسرٹ کر رہا ہے. آپ اس کی مختلف صورتوں پہ ریسرچ کر چکی ہیں، آپ کیسے دیکھتی ہیں اور آپ کے خیال میں اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو اسٹیریوٹائپ کی میں تھوڑی وضاحت بھی کر دوں کہ جینڈر اسٹیریوٹائپس ہمیشہ ایک کنسپشن بنائی جاتی ہے کسی بھی ایک جینڈر کے بارے میں کہ وہ ایک طرح ان کو کسی ایک باکس میں ڈال کے اور ان کے بارے میں تاثرات وہ ہیں کہ عورتیں کچھ چیزیں نہیں کر سکتی، جیسا عورتیں سائنسدان نہیں بن سکتی، وہ ڈرائیونگ اچھی نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو ہے کافی اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھی ہارمفل اور یا زیادہ ڈائریکٹ جو ہم اس کو کہتے ہیں سیکسسٹ اسپیچ میں آ جاتے ہیں. مثلاً کہ وہ یہ کہیں گے کہ عورتیں جو رات کو باہر نکلتی ہیں وہ ان کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرنا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جیسا آپ نے کہا کہ پتر شاہی نظام جہاں بھی ہے وہ ہوتا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اس چیز کو زیادہ فروغ اس طرح دیتا ہے کہ کافی دفعہ سوشل میڈیا پہ کوئی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرنے سے پہلے. اور اسٹیریوٹائپس ایک ایسی چیز ہے کہ کافی دفعہ وہ زیادہ جو بڑی ہارمفل اسپیچ ہے اس کے شاید زمرے میں نہ آئے. اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کوئی کام نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا دماغ اس طرح نہیں چلتا تو یا وہ سائنسدان نہیں بن سکتی، تو وہ اس کا مطلب وہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں شاید اس طرح نہ آئے. اس کے لیے شاید جو کمپنیز یا جو آپ کی لا انفورسمنٹ ہے وہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس سے کیا کسی کو کوئی اس کا ڈائریکٹ وکٹم ہے، کوئی کسی انڈیویجول کو یہ امپیکٹ کر رہی ہے. مگر اسٹیریوٹائپس جو ہے وہ اس میں دو وکٹمز ہوتے ہیں، ایک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اور پھر پورا جو جینڈر کو بھی آپ ساتھ میں اسٹیریوٹائپ کر رہے ہوتے ہیں. اور معاشرے میں اگر میرے بارے میں بات کی جائے کسی اسٹیریوٹائپ میں تو اس کا نقصان اور عورتوں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ویو ہے وہ اور زیادہ جو ہے معاشرے میں سیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم سوشل میڈیا پہ بہت مشکل ہے ان چیزوں کو رپورٹ کرنا کیونکہ یہ پھر لوگوں کے اوپینینس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کا اوپینین ہے، ان کا رائٹ ہے یہ اس طرح کی چیز کہنے کا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تاثرات بار بار جب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو پھر ادھر ہی جو ہیں وہ ان چیکڈ رہ جاتے ہیں اور کوئی کاؤنٹر نیریٹیوز بھی نہیں ہے آن لائن. جس طرح لوگوں نے پش بیک نہیں کرتے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے آن لائن تو اور لوگ آ کے اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، بلکہ اور شاباشی جو ہے وہ کی جاتی ہے. کچھ چیزوں پہ لوگ خواتین خود آ کے بھی بولتی ہیں مگر وہ یوزلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید وائرل ہو جائیں یا جس کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہو. مگر اتنا زیادہ مواد جو ہے سوشل میڈیا پہ ہے جس میں اس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا پھر امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو آلریڈی ایک خواتین کی اور نہ صرف جینڈر اسٹیریوٹائپنگ میں خواتین نہیں آتی، ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی آتی ہے، ان کے بارے میں بھی کافی زیادہ اسٹیریوٹائپس ہیں، وہ اور زیادہ جو ہیں ان کو فروغ دیا جاتا ہے اور وہ زیادہ ایزی بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے اس کو ایکسیس کرنا. مطلب اتنے اب جس طرح اسٹیریوٹائپس جو ہیں اگر آپ اس سے ایکسپوز ہوں ایٹ اے ینگ ایج تو وہ آپ کی اس کے اوپر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی ذہنیت کے اوپر. اگر آپ بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ بھی، پرنٹ، الیکٹرانک، ہر جگہ، اور یہ چیز ری انفورس ہو رہی ہے تو پھر آپ وہ چیزیں انٹرنلائز کر دیتے ہیں اور پھر اس چیز کو ٹھیک کرنا یا اس کو کریکٹ کرنا وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جب ایک بات بیٹھ جاتی ہے آپ کے اندر تو اس کو وہ آگے جا کے ان لرن کرنا جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جس طرح مطلب آپ نے جو آپ کا سوال کا وہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نہ جو یہ پلیٹ فارمز ہیں وہ اس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ کوئی اس کا ہو کہ وہ ایسا کانٹینٹ اگر رپورٹ کیا جائے کافی دفعہ وہ نہیں اتارا جاتا. اور اسپیشلی جس طرح پاکستان کے اندر ہمارا کیونکہ کانٹیکسٹ بہت اسپیسیفک ہے
کافی دفعہ یہ کمپنیز کو پتا نہیں چلتا, مطلب ایک اسٹیریوٹائپ جو یہاں پہ زیادہ ہارمفل ہو کیونکہ اس کا ایک ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ایک جگہ ہے اور جس کی وجہ سے کوئی کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے یا پوری کمیونٹی کو یا عورتوں کو اور نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ شاید وہ کبھی کافی دفعہ سمجھ بھی نہیں پاتے. تو وہ ایک کلچرل ڈفرینس جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کانٹینٹ کو رپورٹ نہ ہونے میں. جی بہت شکریہ شمائلہ, انتہائی عمدہ گفتگو کی. جی اب دیکھیے اسٹیریوٹائپنگ انہوں نے بات کہی, اسٹیریوٹائپنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ساختیاتی تشدد, اسٹرکچرل وائلنس کی طرف لے جاتی ہے. اور وہ جو وائلنس ہے نا اگینسٹ ویمن, جس کو اسرٹ آپ سوشل میڈیا پہ اگر ہم کر رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے اور آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں پوشیدہ ہوتا ہے زبان میں, کلچر میں, ادب میں. کلچر کے نام پر نہیں, کلچر ایک دیکھیں کوئی اسٹیگننٹ چیز تو نہیں ہے نا, کلچر تو اقدار کے نام کے اوپر دیکھیں نا. وہ یہ بات وہ جو کہہ رہی تھی نا کہ ان لرن کرنا, تو وہ رویہ جو دیکھیں آپ نے پہلے آپ اقدار والی بات پہ روشنی ڈالیں. آپ نے ایک ایسا نقطہ ریز کیا ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کو کسی کام سے روکنا ہے تو اس اپنے جملے, اپنی رائے سے پہلے یہ آپ ایڈ کر دیں کہ ہماری اقدار یہ اجازت نہیں دیتی, اور آگے لکھتے ہیں لائک کہ لڑکیاں کالج جائیں یا لڑکیاں یونیورسٹی جائیں یا لڑکیاں اس کریئر کی جانب جائیں, یہ ہماری اقدار اجازت نہیں دیتی, ہماری خاندانی روایات اجازت نہیں دیتی, ہماری ثقافت اس کے خلاف ہے. تو پھر آپ اپنی رائے, اپنا جو ایک پدر شاہی نظام نے آپ کی جو ٹریننگ کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک جو ذہن بنا لیا ہے, اس سے پہلے آپ یہ جملہ ایڈ کر دیں اور جو مرضی کہتے جائیں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جو یہ گفتگو کرتے ہیں, یا ویسے بھی ہمیں بھی پرسنلی ذاتی طور پر بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اقدار ہوں, رویے ہوں, تہذیب ہو, زبان ہو, وہ ایوالو کرتی ہے. لٹریچر ہو, بالکل ہر چیز ایک ایوولوشن. ایک چیز ہوتی ہے نا ماڈرن سینسیبلٹی, ہم جس ایج کے اندر زندہ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف دنیا جا رہی ہے, اور سائنس, ریسرچ, تحقیق, علم جس کو میک شور کرتا ہے جو نظام, وہ ہے جمہوریت. آپ کو جمہوریت آزادی دیتی ہے, اجازت دیتی ہے کہ آپ ایوالو کر سکیں. تو اگر اس کی راہ میں رکاوٹ آپ یہ کہہ کے ڈال دیں گے کہ جناب یہ تو چونکہ یہ ایسا صدیوں سے چل رہا ہے, تو یہ بات غلط ہے. گنجائش نکالنی پڑے گی ہمیں. 51%, 50%, 51% ہمارے ملک کا خواتین ہیں اگر میں درست ہوں تقریباً. تو ان کی شرکت کے بغیر کون سی جمہوریت, ان کی شرکت کے بغیر کیسی معاشی ترقی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنی آبادی کے آدھے حصے کو یا گھر بٹھا رکھا ہے, یا اگر کوئی ہمت کر کے گھر سے نکل کر, یا ایون وہ خواتین بھی جو گھر میں بیٹھ کر بھی کام کر رہی ہیں, جیسے یہ کورونا کے دوران ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خواتین گھر چلانے کے لیے وہ جس طرح سے ہوم شیف کے ساتھ, مطلب ہوم شیف کی کیٹیگری میں انہوں نے خود کو رجسٹر کروایا ایک ایپ کے ساتھ, اور وہ گھر سے کھانا بنا کر بھیج رہی ہیں. یہ بھی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اچھا, اور ایک اہم بات, سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, اس کردار کو تسلیم نہ کرنا اور ٹھٹھا اڑانا. جیسے انہوں نے کہا, شمالہ نے بڑی اہم بات کہی کہ وہ جو رویے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ نفسیات پہ بہت گہرا اثر مرتب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بات ہے, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو سوشل میڈیا پر بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ایک پورا پروپیگنڈا ہے پوری جینڈر کے خلاف, اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے, نہ کہ ایک منظم جھوٹ کے نتیجے میں کسی اور منظم جھوٹ کو راہ دی جائے. تو یہی آج کی ہماری گفتگو تھی کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنا, اس پہ کوئی بات کرنا, وی لاگ کرنا, کوئی سٹیٹس لکھنا, کوئی تصویر شیئر کرنا, کوئی میم شیئر کرنا, یا کسی اور کا مواد شیئر کرنا بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے. اور اس کو شیئر کرتے وقت ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو کسی جینڈر کو, کسی ایتھنیسٹی کو, کسی بھی انڈیویجول کو نقصان پہنچا سکے. اور سماج میں
کسی طرح کی تقسیم پیدا کرتی رہے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا باعث بنے. تو اسی بات پر آج گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں بات کریں گے اور کسی منظم جھوٹ کی، اس سے نمٹنے کے طریقے کی. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.